مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کے بھی زور لگایا پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ کیا؟ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مصلح نہیں بچھاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اور مالک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رات بھی کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتا نا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتہ ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر، مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئیں تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے؟ تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا، تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا،
या हमारे यहाँ भी पार्टनरशिप होती है। यहाँ भी कारोबार चलने लगे तो लोग कहते हैं अब मेरा तेरा गुजारा नहीं, चलने जो लग गया है, कहते तू फारिग है। यहाँ तो लोग किराए पर दुकान देते हैं, और अगर समझे ना कि वो बेचारा जो बैठा है दुकान में उसका कारोबार ठीक चलने लगा है तो कहते हैं तू खाली कर, मुझे खुद करना है, निकल। उसने इतना पैसा संभाल के रखा। करीम महबूब बयान फरमाते हैं, रसूल रहमत के लबहाए नूर से ये जुमले निकले, फरमाया उसने अपनी उस नेकी का वसीला देकर जो रब के हुजूर बात अर्ज की, चेहरे पर हाथ फेरे ही थे कि पत्थर लुढ़का, रास्ता खाली हो गया। अल्लाह के रसूल हमने ये नसीहत करना चाहते हैं कि जब तुम पर मुश्किलात बने ना तो नंबर ना तलाश करो कि फलां का नंबर कहाँ है, फलां का नंबर कहाँ है। कोई रात ढूंढो जो सिर्फ रब की रजा के लिए गुजरी हो। कोई नेकी तलाश करो जो फकत अल्लाह के लिए की हो। कोई आंसू ढूंढो जो तुमने किसी मिस्कीन यतीम के पूछे हो। कोई ऐसा शख्स जो तड़प के रो रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से हंसा हो। कोई माँ जिसने राह जाते तुम्हें दुआ दी हो कि बेटा जा तू जीता रहे। कोई बूढ़ा शख्स जिसने दुआ दी हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरा भला करे। कोई यतीम, कोई लावारिस, कोई कमजोर, कोई शख्स जिसकी रूह से तुम्हारे लिए दुआ निकली हो। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। भाई नेकियां जिंदगी को भी संवार देती। यहां भी इंसान को नफा होता है, इस दुनिया के अंदर भी उसे बेशुमार बरकत नेकियों की बरकत से नसीब होती हैं। इसलिए ये जो लिबरल्स हमारे बेचारे बैठ के कहते हैं ना मौलवी सिर्फ आखिरत की बात करता है, ना 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 ना, दीन तो जब भी बात करता है कहता है दुआ ये मांगो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ अल्लाह दुनिया भी हसीन फरमा दे और आखिरत भी हसीन फरमा दे। इस्लाम किसी मकाम पर किसी जगह भी फकत आखिरत की बात नहीं कर रहा। दीन तो कहता है यहां भी संवर जाएगा। याद रखना कई दफा इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उसके लिए एक रुकावट भी रास्ते में बाकी नहीं रहती। वो जिधर जिधर जाता है दरवाजे खुलते जाते हैं। जिन रस्तों पर वो सफर करता है वो रास्ते उसके लिए आसान होते जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी दुश्वार गुजार घाटियां होती हैं, लेकिन ये कदम रखता है तो रास्ते सिमटते चले जाते हैं। खुद उसे एहसास होता है कि यार मैं पलट कर देखता हूं तो मैं तो वो कर ही नहीं सकता था जो मुझसे हो गया। ये मेरे लिए मुमकिन, ये मैंने कर लिया, ये मुझसे हो गया। दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जमीन भी दरवाजे खोलती है और आसमान भी। तो शर्तें कितनी हैं? अब तो हर आदमी चाहता है मेरे लिए जमीनों आसमान के दरवाजे खुल जाए। शर्तें कितनी? सिर्फ दो। क्या अमल करना है? सिर्फ दो काम, सिर्फ दो शराइत। ये कुरान मजीद है, सूरह आराफ है। फरमाया अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, ईमान लाते और मुत्तकी हो जाते, अल्लाह से डर के वक्त गुजारते, तो क्या मालिक तू सिर्फ इन्हें आखिरत में ही अजर देगा? सिर्फ सुबह कयामत ही ईमान और तकवे पर जजा मुरतब होगी? तो फरमाया अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, हम उन पर जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते। अगर ये ईमान ले आते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, तो दरवाजे खोल देते जमीनों आसमान की बरकतों। हम इन पर दरवाजे खोल देते। शर्त सिर्फ दो, ईमान लाए और तकवा इख्तियार। जो भी काम करें अल्लाह से डर के करें, मोमिन और मुत्तकी बन के करें, लेन करें देन करें, खरीदारी करें फरोख्त करें, हुकूकुल इबाद का मामला, हुकूकुल्लाह का मामला, हर मामले में अगर ये अपने रब करीम की रजा को पेशे नजर रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नेक लोग नाने जवी के मोहताज रहें। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग कुफ्र करने वाले हैं वो तो आसूदा जिंदगी गुजारे और मोमिन मजबूर और तही दस्त और तंग दामन जिंदगी गुजारे। मालिक कहता है तू तकवा तो इख्तियार कर, तू पक्का मोमिन तो बन, मैं जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा।
اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی. تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا. شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو. آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے. بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے. اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر. فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی. میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے. میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں. وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. مشکل حالات میں کون ملتا ہے؟ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے. اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا. اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے. سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقویٰ چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو صالحیت چھوڑ کے جانا، اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گا۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقویٰ اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہییں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے، آپ کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دے۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقویٰ چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا،
बड़ा शौक हो गया है लोगों को फेमस होने का, बड़ा दिल करता है किसी तरीके से मशहूर हो जाए, बड़ी ख्वाहिश है, उसके लिए लोग सफ़र करते हैं बड़ा लंबा चौड़ा और चाहते ये हैं कि कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई ऐसी कैफियत हो जाए, किसी तरीके से वायरल हो जाए। अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर करे, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, मन आनम के मन दानम, जो मैं हूँ मुझे पता है, लेकिन आपको क्या अर्ज करूँ कि शोहरत अपने अंदर मसाइल कितने रखती है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौला अली शेर खुदा का फरमान है, आप फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे कम लोग जानते, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते। ये जो है ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि खुदाई मामला हो गया, शोहरत हो गई, और एक ये है कि हुसूल शोहरत की कोशिश करना, जद्दोजहद करना और ख्वाहिश पैदा करना। हम तो बाज़ औक़ात बड़ी शर्म महसूस करते हैं, तकलीफ होती है, कोई सूरत ही नहीं रह गई, सफ़ेद दाढ़ी वाला है या खातून है या दाढ़ी शरीफ रखा हुआ शख्स है, वो सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है जो किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में कभी कोई नहीं करता। हमने क्या सारी कौम को अदाकार बनाना? क्या सबका वायरल होना ज़रूरी है? क्या हर शख्स के लिए शोहरत अच्छी होती है? ये बड़ी आजमाइश, ये बड़ी तकलीफ है। तो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, मेरा कॉलेज में जो क्लास फेलो सबसे ज़्यादा मुझे मौलवी साहब कह के तंग करता था ना, उस दौर में ना ये बम धमाके बड़े होते थे, तो मेरा एक करीबी दोस्त था, तो वो बड़े खौफनाक अंदाज में मेरा नाम लेता, कॉलेज में दाखिल होता, कहते मौलवी की तलाशी ले लो, और मुख्तलिफ अंदाज में फब्तियाँ कसता, कभी वेस्ट कोट पहन के चले जाते तो कहते नीचे जैकेट तो नहीं। तो फिर मुझे कभी कभी वो ये भी कहा करता कि यार क्या रास्ता इख्तियार कर लिया, ज़हीन तरीन आदमी हो सारे कॉलेज में और तुम क्या मौलवी बन रहे हो। वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा, और फिर वो यूरोप से वापस आया तो ढूंढ के मेरा नंबर फ़ोन करके कहने लगा एक तस्वीर नहीं मिल जाती तेरे नाल की, इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह वाह। अपनी ज़िंदगी में मत समझे आप कि सिर्फ आखिरत में ही सिर्फ जज़ा मिलने वाली है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबान है, यहाँ भी कोई कमी रहने देता नहीं है। इसलिए खूबसूरत तरीन और सब्र वाली, शुक्र वाली, सजदों वाली, इबादतों वाली और अपनी नबी पाक अलैहिस्सलाम के इखलाक से खैरात मांगने वाली ज़िंदगी बिता के जाएं। अपने लबो लहजे को बावुज़ू रखें, किरदारो अमल को तैयब रखें और अपनी सोचों को हमेशा मुस्बत और मानाखेज और खूबसूरत रखें। यहाँ भी बड़ा अजर मिलने वाला है। अल्लाह ताला अमल का रास्ता आसान करे।